ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین اور تکذیب اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکیوں کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ یار دوستو، فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذابات بھیجے ہیں۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا۔ یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا۔ پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پھر دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ذکر فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ پھر دوستو، فرعونیوں پر نازل ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے بعد تمام فرعونوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیار دوستو، یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے تھے اور نہ ہی ہل سکتے تھے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ہی ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ ان تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے: آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم آپ کے خدا یعنی اللہ عز و جل پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی بھی نہ دیکھی گئی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کے ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرمایا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں۔ جب مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس عذاب سے محفوظ رہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر جب فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔
اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جو باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ الغرض 1 ماہ کی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا جاتا۔ یار دوستو، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سروں کے بالوں اور داڑھیوں تک کو بھی کھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا ان کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے تمام فرعونیوں نے کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور ان کے پاخانے سے باہر نکلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعونیوں نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا دردناک عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیاں اور گھروں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں پر بھی بیٹھتا ان کی مجالس کے اندر ہزاروں مینڈک گھس جاتے، اور اگر کوئی فرعونی عبادت کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس فرعونی کے منہ کے اندر مینڈک داخل ہو جاتے۔ ان فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کرنے لگے، اور فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو 7ویں دن ختم کر دیا، لیکن اس بار بھی یہ چھوٹے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں دردناک عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہونے والا اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم سے تمام فرعونیوں کے چشمے میں کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئی اور تمام فرعونیوں کے پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے اپنے تمام فرعونیوں سے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی اور جادوگری ہے، ہمارے کھانے پینے کی تمام برتن تو خون سے بھر پڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔
اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالا کریں، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور ستھرا پانی نکلتا، اور فرعون جب اس پانی برتن بھرتے تو اس کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوسنے لگے۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں اور فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھ کر باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون سمیت دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ پیار دوستو، فرعون واحد ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اس طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرمائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔